شکریہ کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے، ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سٹنگ کی کارروائی کو آگے لے کے چلیں، ہمارے درمیان ہمارے جو کہ ایک آنر کی چیز ہے، پاکستانی ہیں، کافی عرصے سے پالیٹکس میں ہیں اور اس وقت ڈپٹی میئر ہیں، ان سے درخواست ہوگی کہ ذرا کوئی ایک چھوٹی سی آیت جسے ہم شروع کر سکیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ جی آپ سب کو اس لیے تکلیف دی آ جانے کا کیونکہ ہم لوگ ایک نئی تنظیم اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں اور ذرا ہم اس کو مختلف طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ جو آنے والی اس تنظیم کے عہدیداران ہیں ان کو اور میڈیا کو اکٹھا کر کے ایک دعوت دی جائے اور ایک طرح کی پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا جائے۔ ہمارے ساتھی یہیں سے ڈنمارک سے میاں طارق صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے مختلف پارٹیوں میں سیاست بھی کی اور نمل تنظیم میں کام بھی کیا تعلیم کے حوالے سے، اور اکثر اوقات دوسرے فلاح و بہبود کے کام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ہم سب کی آواز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی تنظیم جس کے یہ بانی ہیں، انہوں نے یہ شروع کی ہے، یہ انہیں آنر جاتا ہے، کیونکہ بعد میں تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے جس کسی نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہو اس کو ہمیشہ آنر کرنا چاہیے۔ تو میں تاخیر کے بغیر میاں طارق صاحب کو کہوں گی کہ آپ اپنی تنظیم کا، ہم سب کی تنظیم کا تعارف کروائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام معزز دوستوں کا شکریہ اتنی سردی اور اتنے سخت موسم میں آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ لبنہ صاحبہ نے بتایا کہ ہم سب چونکہ پرانے 30 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں ڈنمارک میں، اور ہم سب ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہم سب یہاں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے سب نے بیسٹ کیا ہے۔ نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کام کم کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی اس نے اس کے مطابق کام کیا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ میری دلی خواہش بھی ہے کہ ڈنمارک کی سیاست اگر جن ملکوں میں بھی ہمارے پاکستانی بستے ہیں وہاں کی لوکل پولیٹکس میں بھی ہمارے بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، بہنوں کو ہونا چاہیے۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ شاہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف آور ہیں، اور ہمارے ایکس MNA اسکندر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنیں گے، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پہلے بھی کی ہے، جب بڑا سخت ٹائم تھا نا تو اس وقت بھی میں ان کو ووٹ ڈال کے آگے میں نے بتایا تھا کہ میں ووٹ ڈال کے آیا ہوں، کیونکہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ نئے جو بچے ہیں، جو نئے ہماری یوتھ ہیں، ان کو جانا چاہیے ہمارے ذاتی تعلقات جس کے ساتھ جیسے مرضی ہونے چاہیے۔ تو یہ فیصلہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت بھی کیا تھا جب آپ کو پہلا ووٹ دیا تھا۔ بڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو میں 2019 سے ڈنمارک سے میں آؤٹ ہوا ہوں۔ ڈنمارک بچے میرے ادھر ہی ہیں، فیملی ادھر ہی ہے، بچے یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ میں سیاسی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر بچپن سے ہوتی ہیں، وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو میں سیاسی ورکر پاکستان سے بھی تھا، وہ اسکول سے شروع کیا، پھر کالج گئے، وہاں الیکشن لڑے، اس کے بعد پھر یہاں آئے، پھر یہاں بھی پیپلز پارٹی سے شروع کیا۔ پیپلز پارٹی سے تو خیر پاکستان سے ہی میں نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن یہاں آ کے جب محترمہ صاحبہ الہی فیملی کے گھر تشریف لائی تو پھر میں بہت نزدیک ان کے ہو گیا،
اور اس کے بعد پھر میں نے بہت جو ان کے ساتھ کام کیا بیوی کے ساتھ، ان کی شہادت تک میں ان کے ساتھ ہی تھا، پاکستان بھی ان کے ساتھ ہم گئے، لبنان بھی گئی، میں بھی گیا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد جناب عمران خان صاحب کی شکل میں ہمیں ایک واحد بندہ نظر آیا جو اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بات کرتے تھے اور ایمانداری کی بات کرتے تھے، اور ان کے کریڈٹ پہ شوکت خانم اور نمل کالج جو ان کے کریڈٹ پہ تھے، تو ہم نے ان کو جوائن کیا اور 12 سال ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ کام کیا۔ ان کے جو ایجوکیشن کا جو ان کا کالج ہے اس کو اور شوکت خانم کو، دونوں کو جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم نے کیا، اور یہاں دیکھا لوگوں نے۔ خان صاحب کی بہن کو 2 دفعہ میں یہاں لے کے آیا ڈنمارک میں، اور میں 25 ملکوں میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں، جہاں پہ میں نے جا کے فنڈ ریزنگ ان کے ساتھ کی ہے۔ اور نمل کو آج جو نمل نالج سٹی بنی ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، وہاں پہ جو دیوار انہوں نے بنائی ہے وہاں میرا بھی انہوں نے ساتھ نام لکھا کہ کنٹریبیوٹ ہم نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیشہ ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ یاد رہے گا کہ کن لوگوں نے ہماری مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ سر میں نے 2019 میں جب یہ دیکھا کہ سیاسی جماعتوں میں اتنا لمبا کام کرنے کے بعد ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اتنی سپیس تو مل جاتی ہے کہ ہم وزیر اعظم سے مل کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ان سے تصویر بھی اتروا لیتے ہیں، تو اپنی ذاتی کوئی کام بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو وہ کروا لیتے ہیں، لیکن ہم کمیونٹی کا کوئی کام نہیں کروا پاتے۔ اوورسیز کی کوئی بات نہیں، اوورسیز کو ایز اے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جو ATM مشین جیسے کہہ لیں۔ جب پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہے، وہ چاہے جماعت اسلامی ہے، وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، وہ ہمیں صرف ATM کی طرح یوز کرتے ہیں۔ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ ہم ان کے برخودار بھی بن جاتے ہیں اور ہم ان کے لیڈر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک جدوجہد شروع کی تھی ڈنمارک میں ڈیو نیشنلٹی کی، تو اس وقت بڑی سخت سردی ہوتی تھی، برف بھی اس وقت بڑی پڑتی تھی، تو ہم ان سردیوں میں برف باری میں راجہ غفور صاحب اور ہم جا کے امبیسیوں کے آگے پاکستانیوں کی ڈیو نیشنلٹی کے لیے ہم آواز اٹھاتے تھے۔ ہم نے اس پہ کام کیا اور بھرپور پیپلز پارٹی کا دور آیا، وہاں ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ آج ہم سب بڑے فائدے میں ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، ڈینش پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، جب جاتے ہیں آرام سے انٹری مل جاتی ہے، اور ہماری جائیدادیں بھی محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس جو ہے نا، پہلے اپنے آپ کو پوری دنیا میں متعارف کروایا، اپنی پہچان بنائی ہے، پھر پاکستان کی جو ریاست ہے، جس کو ہم ریاست بولتے ہیں، سیاست نہیں بولتے، ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی، ریاست کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، بیوروکریسی میں کیا، جہاں ہم سب کے مسائل ہیں، کسی کی رجسٹری کا مسئلہ ہے، کسی کی انتقال کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا قبضہ ہے، وہ ساری چیزوں کو میں نے اکٹھا کر کے تو ہم نے وہاں سے آغاز شروع کیا، اور الحمدللہ پچھلے 4 سال سے ہم چھوٹے چھوٹے کام جتنی ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہم وہاں پہ کرواتے ہیں، اور بالکل ہوتے بھی ہیں۔ ڈنمارک میں بھی 2-4 میرے پرسنل دوست ہیں جن کو وہاں پہ ضرورت پڑی تو میں اور میری تنظیم وہاں پر حاضر تھی، ہم سے جو ہو سکا ہم نے وہ کیا۔ اب میں نے دوستوں سے ریکویسٹ کی، میں نے چوئی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں، آپ نے ساری زندگی اپنے لیے تو کیا ہے، تو آپ کمیونٹی کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، تاکہ ہم سب اس تنظیم کی بھی بنیاد یہاں پہ رکھ سکیں، اس کو چلا سکیں۔ ہماری تنظیم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ذاتی ہوگا۔ ہر بندے کی سیاست اپنی اپنی ہے، کسی کو نواز شریف ہیرو نظر آتا ہے تو کسی کو عمران خان نظر آتا ہے، تو وہ اپنے اپنے ہیروز ہیں سب کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے اپنے ہیروز کے اوپر آپ سب جتنا مرضی کام کریں۔ لیکن یہ اس وقت 92 کنٹریز کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کی یہ ایک مؤثر آواز بن چکی ہے۔ یہ جو تنظیم ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل، اس کا نام ہے POCG، ہم اس کو بولتے ہیں، اور اس کا دائرہ جو ہے وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب ہم کلچرلی بھی، سپورٹس کے حوالے سے بھی، اور امبیسی
جو پروجیکٹ جو کرنا چاہتی ہے، جو امبیسڈر کی ایکچولی جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی ملک میں جانے کے لیے، اس کے اوپر بھی، یعنی فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ہم نے ان کی ہیلپ کرنی شروع کی ہے. اور میں نے اور میری تنظیم نے $1 ملین کی انویسٹمنٹ UAE سے کروائی ہے پاکستان کے اندر اسی سال 2024 میں. وہاں پہ پہلا 7 اسٹار ہوٹل کراچی میں کلفٹن کے اوپر بن رہا ہے، JT میریٹ. وہ ہم نے DHA کے ساتھ MOU سائن کروا کے، تو یہ پہلی انویسٹمنٹ UAE کے عربوں کو اور پاکستانیوں کو اور DHA کو ملا کے دبئی بلا کے ایک MOU سائن کرایا، اور یہ پہلی انویسٹمنٹ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. تو اس طرح پچھلے 3-4 سال میں جو بڑے کام کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کریڈٹ پہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کو جو ہے نا وہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس کو مانتی ہے. اور وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈین اسٹوڈنٹ جو ہے نا 82% انڈین اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد دوسرے ملکوں کو ڈال کے تو پاکستان کا کوٹا صرف 4% ہے اسٹوڈنٹس کا. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر اتنا بڑا ملک ہے، ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور آپ ہمیں صرف 4% اور انڈیا کو اتنا. انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتی. انڈیا ہمیں ہر سال اپنے ملک میں بلاتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹ اس لیے زیادہ آتے ہیں. تو مزے کی پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ آئرلینڈ کی پاکستان کے اندر ایمبیسی بھی نہیں ہے. ایک کانسرٹ کا چھوٹا سا آفس ہے کراچی میں، ایمبیسی نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر، اس وقت PTA کی گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کے اوپر کام کیا. وہاں کی آئرلینڈ کی گورنمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا، اور پاکستان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے اس وقت، اس پہ کام کیا. اور الحمدللہ ہمارے کریڈٹ پہ ہے، ہم نے جدوجہد کی، ہم وسیلہ بنے، پل بنے، برج بنے، اور آج آئرلینڈ کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے. اس کو پاکستان میں منظوری ہو گئی ہے، اور یہ وہاں سے اب ان کا سٹاف سارا وہاں سے جا رہا ہے ایمبیسی پاکستان کے اندر. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کا کوٹا بھی بڑھے گا، اور زیادہ بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے. ایک یہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے تو مسائل کوئی نہیں ہیں. ہمارے مسائل تو یہی ہیں کہ کسی نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، یا کسی نے ہماری گاڑی چوری کر لی، یا کوئی اس طرح کے. لیکن جو افریقہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں، جو مڈل ایسٹ میں بسنے والے پاکستانی، ان کے اور مسائل ہیں. نہ تو ان کو نیشنلٹی ملتی ہے ساری زندگی، اور نہ ہی ان کو وہ حقوق ہیں جو ہمیں آج یہاں ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. ہم مڈل ایسٹ کے اندر اس طرح میٹنگ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو ہم نے لائسنس لیا پھر وہاں پہ اپنی میٹنگز کرنے کے لیے. تو اس لیے میں جب افریقہ گیا تو وہاں کوئی ایئر لائن نہیں تھی. وہاں کے 2.5 لاکھ پاکستانی ہیں وہاں پہ، اور ان کو پاکستان جانے کے لیے تقریباً 3 دن لگ جاتے تھے. میں نے PIA سے بات کی، PIA نے کہا ہمارے پاس جہاز نہیں ہے. پھر ہم نے وہاں کی لوکل ایتھوپین ایئر لائن کے ساتھ بات کی، اور اس ایتھوپین ایئر لائن کو ہم نے پاکستان کے ساتھ شروع کرایا. اور آج اس وجہ سے ہمارا جو ملاوی کا پریزیڈنٹ ہے چودھری کرامت، گجرات سے اس کا تعلق ہے، اس کو سول ایوارڈ پچھلے سال دیا گیا ہے پاکستان، اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر پل کا کردار ادا کیا. اور ہم نے مل کے آج وہ بندے جو 4 دن لگتے تھے، جن کو 3 دن لگتے تھے، وہ لوگ 15 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں ایتھوپین ایئر لائن سے پاکستان پہنچ رہے ہیں. ایک یہ ہمارے کریڈٹ کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ووٹ کا حق ہے اوورسیز پاکستانیوں، اس ووٹ کے حق کے لیے میں نے پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کیا. تقریباً کوئی 30 ملکوں سے لوگ آئے، اور ہم نے اسلام آباد ریڈ زون میں اس وقت کی گورنمنٹ کے تعاون سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے لوگ آگے آئیں جن کا سیاست سے تعلق نہ ہو، اور وہ احتجاج کریں، تو پھر ہم اس کے اوپر اپنی کیبنٹ جو ہے نا وہ میٹنگ کرے گی. ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے احتجاج کیا، مار کھائی وہاں پہ، اچھا خاصا جھڑپ ہوئی. پہلے بڑی مشکل سے ہمیں ریڈ زون میں جانے کی اجازت ملی، اور پہلا جو ووٹ کا حق ملا اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی آواز جو پاکستان کے اندر جا کے ہم نے اٹھائی. اس کے بعد PDM آئی، اس نے وہ ووٹ ہم سے چھین لیا، اور میری تنظیم آج بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے. ہمارا جو لیگل پینل ہے آج بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ ہمیں یہ ہمارے ووٹ کا حق واپس دیا جائے. تو یہ اس طرح
کیونکہ ڈنمارک سے میرا تعلق ہے تو میں آج ڈنمارک کی بات صرف کروں گا. میں نے اختر آباد میں مجھے بڑی دفعہ پہلے بھی نور حسین صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ لاہور آتے ہو تو یار یہ ساتھ ہی ہے. میں نے کہا لگائیں گے چکر لگائیں گے. کبھی وہاں پہ نہیں میں جا سکا. لیکن اس سال میں جب وہاں پہ گیا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک پاکستانی نے, ڈینش پاکستانی نے وہاں پہ ایک ایسا پروجیکٹ کر رہا ہے جو وہاں کے بڑے بڑے چودھریوں نے بھی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں کیا. انہوں نے گھر تو بنا لیے بڑے بڑے, وہاں پہ جا کے محلات تو بنا لی ہیں, لیکن فلائی کام کسی نے کوئی اس طرح کا نہیں کیا جس کی تعریف کی جائے. جب میں ان کے ہاسپٹل گیا, میں اس کا وزٹ کر کے آیا. یہ وہاں پہ خواتین کو سلائی مشینوں کے ذریعے ان کو ہنر سکھاتے ہیں, پھر ان کو جاب لے کے دیتے ہیں, پھر ان کو سلائی جب وہ ختم کرتی ہیں پھر ایک سلائی مشین فری دیتے ہیں ان کو. پھر ہاسپٹل میں نیچے جو دوائیاں دے رہے ہیں, ایکس رے کر رہے ہیں, لوگوں کا علاج کروا رہے ہیں, ڈاکٹروں کی ٹیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ یار اگر آپ آگے جا کے یہ کام کر رہے ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, اگر راجہ صاحب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اگر شاہ صاحب کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہم سب کو ان کی آواز بننی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں پہ تنظیم بنانے کا مقصد نہ تو کسی کے ساتھ مقابلے بازی ہے, نہ ہی کوئی سیاسی ہمارا مقصد ہے. صرف یہ مقصد ہے کہ مجھے پرسنلی لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ میں ڈنمارک میں رہا ہوں تو میرا نمبر سب کے پاس ہے. تو سب کا کوئی نہ کوئی جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی چیزیں جو نا اس کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ڈنمارک میں بھی اس تنظیم کی بنیاد ڈالی جائے, اور تاکہ یہاں جو لوکل باڈی اب بنے گی وہ لوگ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈنمارک میں بستے ہیں, اگر ان کو کوئی کام ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. جب اس کو وہ دیکھیں گے کہ یہ کام کرنے والا ہے, جائز ہے, اس میں کوئی طاقت ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, تو پھر یہ اس کو آگے فارورڈ کریں گے. تو اس لیے یہاں پہ آج ایک یہ چھوٹی سی تنظیم ہم نے اناؤنس کرنی ہے, اور یہ آپ سب کے ساتھ رابطے میں رہے گی. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ فرداً ہم نہ تو کسی وزیر کو لینے ایئرپورٹ جائیں گے, نہ ہم کسی ایم این اے کی خوشامد آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ہم ریاست کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ریاست ہمارے کام کر رہی ہے. پاک سے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. صدق اللہ العظیم. یہ اتنی مختصر سی آیت کا ایک میں نے چھوٹا سا حصہ ہے تو میں نے اپنے طور پہ اصول یہ رکھا ہے, مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تنظیم کا نام کیا ہے, اس کو بنانے والا کون ہے, اس کے ممبران کون ہیں, اس کے عہدیداران کون ہیں. مجھے غرض اس بات سے ہے کہ اگر میں کسی اچھائی کے کسی بھی کام میں ایک قطرہ بھی اگر میں اس میں اپنی طرف سے شامل کر سکتا ہوں تو یہ میرے لیے باعث عزت اور باعث اعزاز ہے کہ میں کسی بھی اچھے کام کے لیے اگر اس کی میں جس طریقے سے بھی اس کی مارل سپورٹ کر سکتا ہوں, فنانشل کر سکتا ہوں, فزیکلی کر سکتا ہوں, یعنی جو بھی صورتحال ہو, لیکن یہ کہ اچھائی کے کام کے ساتھ تعاون کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے زیادہ نو نہیں ہے آپ کی تنظیم کے بارے میں, لیکن جو کچھ آپ نے بتایا الحمدللہ اگر اس طرح کے آپ کے پروجیکٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں. تو مجھے خوشی ہوگی جی اگر اس طرح کی کوئی تنظیم اور آئے گی جو پاکستانیوں کے لیے, انسانیت کے لیے سوچے, تو ہم یقیناً اس کے ساتھ دل و جان سے اس کے ساتھ تعاون ضرور کریں گے, دعا گو ضرور ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں پہلے جناب طارق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ میری ان سے کے ساتھ پاکستان میں بھی ملاقات ہوتی رہی ہے, لیکن یہ ڈنمارک میں اس طرح یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. اور میرا بھی وہی ہے جو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر نیکی کے کسی بھی کام میں اگر ہم ساتھ مل جائیں یا وہ کریں, یا کسی کی خاص کر کے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, میں آج اس کے بارے ڈسکس نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا, لیکن وہ جناب طارق صاحب نے میری بہت مدد کی اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح کی ایک تنظیم بنائیں جو کہ یہاں پہ نہیں, یہاں پہ ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ڈنمارک میں ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمیں مسئلے ہیں پاکستان میں, وہ جو ہمیں جو
بھیڑیے بیٹھے ہیں نا وہ ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان کرنے کی سوچتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں مدد چاہیے اور ہمیں مل کے یہ جو تنظیم اگر بنتی ہے تو وہاں پہ ہم ان کی مدد کریں. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. میاں طارق جاوید صاحب آپ کا اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ نے ذرا اپنی تنظیم کے بارے میں بتایا اور یقین کریں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام آپ کی تنظیم اب تک کر چکی ہے کہ میں خود پازیٹیولی جو ہے نا سرپرائزڈ ہوں کہ ماشاء اللہ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے بڑے بڑے کام آپ کی تنظیم کر چکی ہے. دیکھیں میں ڈینش سیاست کرتا ہوں. میں میرا پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے. آئی انٹینس پاکستان ڈینش پاکستانی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ پچھلے کئی سالوں میں میں خود محسوس کرتا ہوں کہ ہماری بہت ساری ڈینش پاکستانیز ہیں جو میرے پاس آ کے مجھے پارلیمنٹ میں کہتے تھے یار ہمارا یہاں مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, پاکستان میں وہ مسئلہ ہے, بچوں کا یہ مسئلہ ہے, بچوں کا وہ مسئلہ ہے. اور میں اکثر یہ محسوس کرتا تھا, فیل کرتا تھا کہ ہمیں جو ڈینش پاکستانیز ہیں جو کہ یہاں کا کلچر سمجھتے ہیں اور وہاں کا کلچر سمجھتے ہیں, جو یہاں کی زبان بولتے ہیں اور وہاں کی زبان بولتے ہیں, ہمیں اس اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کرنا چاہیے کہ ہم ایک برج کے طور پہ کام کر سکیں تاکہ ہم پاکستانیوں کی مدد کر سکیں, ڈینمارک میں پاکستانی رہتے ہیں ان کی مدد کر سکیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں اور ڈینمارک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. تو اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ آپ یہ ایک چیپٹر یہاں پہ ڈینمارک میں بنا رہے ہیں تو میں نے یہی آپ کو بات کہی وہ جو میں اب دہراؤں گا کہ ایز اے ڈینش پولیٹیشین, ایز اے ڈینش پاکستانی, میں بھرپور طریقے سے جہاں تک آپ لوگوں کا ساتھ دے سکوں گا دوں گا. اور میری جتنے بھی ڈینش پاکستانی جو سن رہے ہیں اس وقت ان سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے میاں طارق جاوید صاحب اور ان کی ٹیم پاکستانی اوورسیز کمیونٹی گلوبل کا آپ ساتھ دیں. میں امید کرتا ہوں اور یہ میری دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ڈینمارک اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج جو اپنی تنظیم کی نئی برانچ لانچ کرنے جا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے کام بتائے اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین. اور آج جو آپ نئے عہدیداران لائیں گے اور جس طرح ہمارے میئر صاحب نے کہا, ڈپٹی میئر صاحب جاز صاحب نے کہا, ہمارے پارلیمنٹ کے سابقہ ممبر MNA ملک اسکندر صدیق نے کہا اور دوسرے لوگ بھی جو آپ کی ٹیم میں جو آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اچھے کاموں کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو میاں صاحب آپ جو بھی اچھا کام کریں گے, جو بھی کمیونٹی کے لیے کام کریں گے وہ ہمارے ہی کام ہوں گے, ہمارے بچوں کے لیے آپ کریں گے تو کیوں نہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. تھینک یو. جو ہے نا نوٹیفکیشن دینے تھے, ایک جاوید ارائیں صاحب پہلے دن سے وہ میرے ساتھ ہے تنظیم کے. آج ان کے گھر میں کوئی عمرے کے کوئی کر کے آئے ہیں, کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے, لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس تنظیم کا حصہ ہے. تو پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے نا عبدالرؤف صاحب جانی پہچانی شخصیت ہے. رائے صاحب اچھا صاحب آئیے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. آپ اس سائڈ پہ یوتھ ساتھ ہے جی. بہت شکریہ دار صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ آپ برادریزم سے ہٹ کے, سیاست سے ہٹ کے اس تنظیم کو آگے لے کے جائیں. سیاست میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارا مقصد ہی اور ہے اور ہم وہی مقصد. زبردست. تھینک یو سر. تھینک یو. ہماری ایکس کونسلر اور جانی پہچانی شخصیت, اور کیونکہ میرا ان کے ساتھ ساما پا ہے, بہت لمبا عرصہ ہم نے کام اکٹھے کیا ہے, ایک دوسرے کا پتہ, دونوں جنونی ہیں کام کے معاملے میں. تو لبنہ علائی صاحبہ آپ آئیے. تھینک یو. مجھے میں پانی وغیرہ جو ہے نا مسجدوں کو, ساری مسجدوں کو یہ میں دے رہا ہوں, اور یہ بڑا صدقہ جاری ہے. حفیظ الرحمان صاحب یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, تو جناب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا تو مجھے پتہ ہے آپ سیاسی نہیں ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ تنظیم کو جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. نعیم حیدر کو, یہ ہمارے اسپوک پرسن بھی ہیں اور ہمارے سیکٹری انفارمیشن بھی ہیں. تو نعیم صاحب مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا جو نا اٹھایا جائے گا پورا انشاءاللہ. بہت شکریہ.
थैंक यू। ये जावेद राइन साहब का जी नोटिस है जो मैं वसूल कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन है जी, मैं वसूल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इनका जो जावेद साहब ने मुझ पर एतमाद किया कि उनका नोटिस है जी, आप खुद देख लें। बहुत शुक्रिया।